طلبہ عزیز آداب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج میں آپ کی خدمت میں کچھ نئے شاعر کو لے کر آیا ہوں اور ان شاعر کا نام ہے نذیر اکبر آبادی۔ بچوں، آپ نے ابھی کل جو ہے وہ اپنا ایگزام دیا ہے، اردو کا امتحان دیا ہے، اور وہ پرچہ مجھے دیکھ کے بڑی خوشی بھی ہوئی اور بچوں کے بڑے اچھے فون آئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سر آپ نے جو ہمارے لیے رات میں محنت کی، ویڈیو بنایا ہے نا، پوری قواعد یعنی اردو لینگویج، اردو گرامر جو تھی وہ پڑھا دی ہمیں، اور جو ہے وہ ہم نے تیاری کی اپنے، اس میں بچوں نے بہت محنت کی، اس میں اپنا پڑھا۔ تو یہ ہے کہ وقت میرے پاس کم رہا، میں دوسرے چیزیں پڑھاتا رہا، لیکن یہ ہے کہ گرامر جو کچھ مجھ سے بن پڑا میں نے پڑھائی، آپ کو بتائی، اور میرا جو ہے وہ جو خیال یہ رہتا ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو جائے۔ تو آج جو شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی ہیں، آج میں ان کو پڑھاؤں گا اور دیکھتا ہوں کہ نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ چونکہ نظم کے شاعر تھے، نذیر اکبر آبادی، اس میں میں لکھتا ہوں نذیر اکبر آبادی جو شاعر تھے یہ نظم کے شاعر تھے۔ نظم کے سلسلے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا، پھر میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں یہ 1735 میں پیدا ہوئے۔ 1735 میں کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ 16 اگست 1830 کو ہوا۔ انتقال جو ہے وہ 16 اگست 1830 ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آئیے کچھ پہلے نظم کے سلسلے میں گفتگو کر لیں۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ آپ نے غزل پڑھی ہے، آج میں آپ کو نظم پڑھاؤں گا، اور بھی ان کی نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے کلجگ، نظم کا عنوان ہے کلجگ۔ یہ عنوان ہے نظم کا۔ دیکھیے، غزل میں نے آپ کو پڑھائی تھی، اور غزل جو ہوتی ہے، غزل میں کیا ہوتا ہے؟ غزل میں بہت سارے شعر ہوتے ہیں۔ غزل میں مطلع ہوتا ہے، پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، یہاں سے غزل طلوع ہوتی ہے۔ اور غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں عورتوں سے لگاوٹ کی باتیں کرنا۔ میں نے آپ سے بہت عرض کیا کہ کئی بار بتایا آپ کو کہ جو ہے وہ شروع میں کیا تھا، غزل جو ہے وہ محبوب سے لگاوٹ کی باتیں کرنی ہوتی تھی، سرما و مستی کی باتیں ہو رہی ہیں، ہجر و وصال کی باتیں ہو رہی ہیں، ہے نا، فراق کی باتیں ہو رہی ہیں، وصل کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی خوبصورتی کی، اس کی شوخی کی، یہ ساری چیزیں باتیں ہوتی تھیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت بدلا تو غزل میں نئے نئے موضوعات در آئے، شامل ہونے لگے، زندگی کے جو مسائل تھے وہ جو ہے شامل ہونے لگے، ہے نا، اور جو عالم روزگار ہے وہ سب شامل ہونے لگا۔ تو غزل کا ہر شعر اپنے معنی رکھتا ہے، الگ دنیا رکھتا ہے۔ غزل کا ہر شعر اس کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ غزل میں کیا ہوتا ہے؟ قافیہ ہوتا ہے، ردیف ہوتی ہے، بحر ہوتی ہے، زمین ہوتی ہے نا، وزن ہوتا ہے، میٹر ہوتا ہے نا، اس میں عروض کی بات ہوتی ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں غزل میں۔ تو غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع ہوتا ہے، اور غزل کا آخری شعر جو ہے وہ مقطع ہوتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو آج میں غزل پر نہیں بلکہ نظم پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس پر یہ کلجگ کیا ہے؟ کلجگ ایک نظم ہے، یہ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے کلجگ۔ آپ نے یگ کے معنی زمانے کے ہوتے ہیں، عہد کے ہوتے ہیں، اور کلجگ یعنی کالا زمانہ، برا زمانہ، خراب زمانہ۔ تو کلجگ کی نظم ہے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں ایک عنوان دے کر اسی عنوان کے تحت اشعار کو جو ہے پیش کرنا، ہے نا، اور اشعار کس طرح سے ہوں؟ جس طرح سے ایک ہار ہوتا ہے، اس میں جو پھول کو ٹاکا جاتا ہے، ایک لڑی بنائی جاتی ہے، تب ہار تیار ہوتا ہے، تو ویسے ہی اس میں بھی ہوتا ہے، نظم میں بھی۔ نظم میں کیا ہے کہ ایک ہار ہے، اب یہ نظم ہار ہو گیا، اس میں پھول جو ہے ٹکے ہوئے ہیں، لیکن سب پھول ہی ہیں، اس کے اندر کانٹے نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی ڈنٹل نہیں ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ڈال دی گئی۔ مطلب کہنے کا کہ پھولوں کا ہی جو ہے وہ ایک بنتا ہے، ہار بنتا ہے۔
تو نظم میں جو عنوان دیا گیا اسی عنوان کے تحت گفتگو ہوگی. مثال کے طور پر برسات عنوان ہے, نظم کا عنوان ہے برسات, تو صرف برسات پر بات ہوگی. نظم کا عنوان ہے تعلیم, تو صرف تعلیم پر بات ہوگی. غزل میں تو ایسا نہیں, غزل میں تو ہر شعر دوسرے معنی بتا رہا ہے, ہر شعر میں تو ان کی کچھ اور مطلب لیا جا رہا ہے. لیکن نظم میں ایسا نہیں ہے. اب نظم میں جب ایسا نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا کہا میں نے کہ غزل کا ایک عنوان ہے, نظم کا ایک عنوان ہے, اس کا عنوان کیا ہے؟ کلجگ. کلجگ کے تحت یہ جو برا زمانہ ہے اس میں جو کچھ بھی بات آئے گی کلجگ کے سلسلے میں ہی گفتگو کریں گے نظیر. کچھ اور باتیں اس میں نہیں آئیں گی, نہ محبوب کی بات آئے گی, نہ جو ہے خودکشی کی بات آئے گی, نہ زندگی کی بات آئے گی, نہ موت کی بات, کچھ نہیں, صرف اور صرف کلجگ کی بات ہوگی. تو یعنی اپنے عنوان پر قائم رہنا ہی نظم کہلاتا ہے. نظم کا معنی ہوتا ہے ایک سلسلے کو نظم کر لینا, آرگنائز کر دینا, ایک ہی خیال کو آرگنائز کر دینا, ابھی ویل آرگنائز وے میں پیش کر دینا, اس کو کہتے ہیں نظم. ایک ہی وہ عنوان ہو اس کو. تو آئیے نذیر اکبر آبادی کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کے یہاں کیا ہے, ان کی حیات کے سلسلے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان کا جو نام تھا وہ شیخ نذیر تھا. نام کیا تھا؟ شیخ نام, نذیر تخلص تھا. ان کا نام ہی صرف شیخ دیا انہوں نے, ان کا نام جو تھا وہ شیخ تھا. یہ بھی جو ہے وہ معروضی سوالات میں آ سکتا ہے, اور معروضی سوال کہتے ہیں آبجیکٹو کوشچنس میں, کہ نذیر اکبر آبادی کا نام کیا تھا؟ ان کا نام شیخ تھا بس. اچھا کہاں پیدا ہوئے؟ وہ دہلی میں پیدا ہوئے, یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اور شعر کہنے کی خداداد صلاحیت رکھتے تھے. خداداد کا مطلب ہوتا ہے, خداداد کا مطلب ہوتا ہے خدا کی دی ہوئی, گاڈ گفٹیڈ ہے. شعر کہنے کی صلاحیت کیسی تھی ان میں؟ وہ گاڈ گفٹیڈ تھی. نذیر کو کسی دبستان شاعری سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا. دبستان شاعری جو ہوتے ہیں اسکول آف تھاٹس کہلاتے ہیں, جیسے دبستان لکھنؤ, دبستان دہلی, دبستان رامپور, دبستان ٹونک, یہ سارے دبستان ہیں. دبستان کے معنی ہوتا ہے اسکول کے, اسکول آف تھاٹس. اب وہ ان کو نذیر اکبر آبادی کو کسی ایک دبستان میں قید نہیں کیا جا سکتا, نہ وابستہ کیا جا سکتا ہے. وہ آزاد تھے, وہ کسی دبستان سے وابستہ نہیں تھے. دبستان میں ہوتا یہ کہ کچھ اس کے اصول و قاعدے ہوتے ہیں, اس سے جڑا رہنا وہ دبستان کا شاعر کہلاتا ہے. تو وہ خود ہی ایک دبستان تھے. یہ دیکھیے کتنی بلیغ جملہ کہہ دیا کہ وہ خود ہی ایک دبستان تھے, یعنی وہ خود ایک اسکول تھے. وہ وہاں ان سے لوگ آگے جڑے. انہوں نے اپنی راہ آپ نکالی اور سب سے الگ نکالی, یعنی ایک منفرد ان کا انداز تھا, ہے نا, علیحدہ انداز تھا. ان کے ہم عصروں نے انہیں شاعر ہی تسلیم نہیں کیا, لیکن ہم عصر جو تھے, ہم عصر کیسے کہتے ہیں؟ ایک ہی زمانے والے. ہم عصر مانے ہوتا ہے ایک ہی زمانے والے, ہے نا, سیم پیریڈ والے, ایک ہی عہد والے, ہے نا. تو ان کے ہم عصروں نے انہیں شاعر ہی تسلیم نہیں کیا, لیکن عہد جدید کے تنقید نگار انہیں پہلا عوامی شاعر مانتے ہیں. عہد جدید یعنی عہد جدید, یعنی جدید عہد کے لوگ, ماڈرن پیریڈ کے لوگ انہیں کیا کرتے ہیں؟ انہیں جو ہے وہ پہلا عوامی شاعر مانتے ہیں. عوامی شاعر کسے کہتے ہیں؟ عوامی شاعر جو ہوتا ہے وہ جو ہے, عوامی شاعر وہ ہوتا ہے جو عوام کی بولی ٹھولی میں بات کرتا ہے, اسے عوامی شاعر کہتے ہیں. جو لوگوں کی باتیں کرتا ہے, ان کے قریب جا کے بات کرتا ہے, اسے عوامی شاعر کہتے ہیں. نذیر کا ذریعہ معاش معلمی تھا, یعنی معلم کے معنی ٹیچر کے ہوتے ہیں, استاد کے ہوتے ہیں. ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ وہ ٹیچر تھے خود ایک. اور عوامی آدمی تھے. میں نے آپ سے عرض کیا عوامی آدمی مطلب عوام کے درمیان رہنے والا آدمی. عوام معنی لوگ, پیپل, ٹھیک ہے نا, لوگوں کے درمیان. ان کے کلام کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے وطن کی ہر چیز سے نہ صرف محبت کرتے تھے بلکہ اس پر فخر بھی کرتے تھے. یعنی نذیر جو ہے اپنے وطن کی ہر چیز سے, ان کو ذرے ذرے سے محبت تھی اور اس پر فخر بھی کرتے تھے, ہے نا. ان کو پراؤڈ تھا اپنی چیزوں پر, اپنے ملک پر, اپنے وطن پر. یعنی وہ ہندوستانی شاعر تھے. اس لیے جو نظمیں ہندوستانی جانوروں, پرندوں, موسموں اور تہواروں پر لکھی ہیں ان میں ایک ایسا والہانہ پن پایا جاتا ہے جس سے ان کی حب الوطنی کا اندازہ ہوتا ہے. والہانہ پن کا مطلب ہوتا ہے بالکل جیسے بہت جوش میں آ کر, بہت, ہے نا, قریب ہو کر, ہے نا, بہت جذبے کے ساتھ میں. تو جس سے ان کی حب الوطنی کا اندازہ ہوتا ہے. حب الوطنی, حب کے معنی محبت کے ہوتے ہیں, وطن کے معنی وطن. حب الوطنی کا مطلب ہوتا ہے پیٹریوٹزم, دیش بھکتی, ملک سے محبت, وطن سے محبت, ہے ان کی, جس سے ان کی حب الوطنی کا اندازہ ہوتا ہے, مطلب جس سے ان کی وطن سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے. ان کی تلمیحات, تلمیح کہتے ہیں. دیکھیے تلمیح ایک لفظ آیا اس میں, کیا آیا اس میں, کیا ہے, کیا تلمیح,
تلمیح کی جمع ہوتا ہے تلمیحات، تو ان کی تلمیحات جو ہیں اور تشبیہات خالص ہندوستانی ہیں۔ تلمیح کسے کہتے ہیں؟ تلمیح کہتے ہیں کسی تاریخی واقعے کو بیان کرنا، ہسٹوریکل ایونٹ کو بیان کرنا۔ جیسے کیا وہ نمرود کی خدائی تھی؟ بندگی میں بھی میرا بھلا نہ ہوا، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، تو کیا وہ نمرود کی خدائی؟ نمرود ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہ کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے اس شعر میں، تو اس میں کیا استعمال کیا گیا؟ اس میں تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو ابن مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ابن مریم کا بیٹا ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو یہ تاریخی واقعہ لایا شاعر کہ نہیں لایا؟ تو کسی تاریخی واقعے کو بیان کرنا تلمیح ہے، اسی کی تلمیح کی جمع تلمیحات۔ اور تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز سے مثال دینا، اپما دینا، اپما سملی کہتے ہیں، اپما ہے، موازنہ کرنا، کمپیئر کرنا۔ جیسے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھوڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس کے میرے محبوب کے لب اتنے نازک ہیں کہ اس کے کیا کہنے، نازکی اس کے لب کی، لب نے ہونٹ، میرے محبوب کے ہونٹوں کا کیا کہنا، کیسے ہیں وہ؟ پنکھوڑی ایک گلاب کی سی، وہ گلاب کی پنکھوڑی کی مانند ہے جو بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، بڑی کومل ہوتی ہے، بڑی نرم ہوتی ہے وہ، تو میرے محبوب کے ہونٹ جو ہیں وہ گلاب کی کومل پنکھوڑی کی مانند ہیں، تو ہونٹوں کی کوملتا کو، ہونٹوں کی نرمی کو گلاب کی پنکھوڑی کی نرمی سے تشبیہ دی، ملایا، کمپیئر کیا، یہی تشبیہ ہے۔ اور تشبیہ کی جمع تشبیہات، اور ان کی تلمیحات اور تشبیہات خالص ہندوستانی، یعنی ہندوستان کی ہی تشبیہات انہوں نے پیش کی ہیں، ہندوستان کے ہی تاریخی واقعات پیش کیے انہوں نے، ٹھیک نا۔ اور ان کا موضوع عوامی زندگی ہے۔ کیا ہے؟ عوامی زندگی، یعنی جو بھی موضوعات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ عوام سے اٹھائے ہیں، ہے نا۔ اور نظیر نے اپنی نظموں میں عام زبان اور روزمرہ کی بول چال کا لہجہ استعمال کیا ہے، جس سے ان کی شاعری میں ایک فطری انداز پیدا ہو گیا۔ فطری کہتے ہیں نیچرل، ایسا لگتا ہے گفتگو کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے بات کر رہے ہیں، کوئی مشکل الفاظ ہیں ہی نہیں ان کے ہاں، ثقیل الفاظ کا استعمال ہی نہیں کیا گیا ان کے ہاں۔ تو اور جو ہے وہ روزمرہ کا مطلب جو روزمرہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا، جو بات چیت ہوتی ہے اسے کہتے ہیں روزمرہ۔ اور ان کا انتقال 16 اگست 1830 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے دیکھتے ہیں ہم کہ نذیر اکبر آبادی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی شاعری میں جو ہے وہ روزمرہ کا استعمال ہوا ہے، اور جو لہجہ ہے وہ عوامی لہجہ ہے نا، وہ اس طرح کا جو ہے وہ انہوں نے یہ اس میں پیش کیا ہے کلجگ نظم میں۔ تو ہم اگلے ویڈیو میں نذیر اکبر آبادی کی، یہ تو آپ نے ان کی جو لائف تھی، ان کی جو سوانح تھی، مختصر سوانح، تو ان کی سوانح کا میں نے اجمالی جائزہ لے لیا، یعنی جو ہے وہ مختصراً جائزہ لے لیا، اور اب ہم ان کی اس نظم کی جانب بڑھیں گے دوسرے ویڈیو میں، اور اس میں ہم پڑھائیں گے کہ کلجگ نظم میں نذیر اکبر آبادی کیا فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ ہمارے جو ہے وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بڑھائیے، تاکہ جو ہے وہ یہ ہمارے جو ویڈیوز ہیں، ہمارا جو فائدہ ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔ میں انہیں چند کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔